السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس محفل، اس تقریب کی آخری رسم ہے، آخری گھڑی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی محفل اختتام کو پہنچے گی۔ البتہ جو چند منٹوں میں میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی ادارے کے ناظم کی بات ضرور سننی چاہیے، کیونکہ اس کے جملوں میں عرض حال، درد دل اور بہت سارے تجربات اور تاثرات ہوتے ہیں۔ چونکہ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت اس محفل میں میرے اساتذہ بھی ہیں، میرے برادران بھی ہیں، میرے دوست و احباب بھی ہیں، اور خاص کر میری آبادی کے، بستی کے لوگ جنہوں نے میرا بچپنا، میری جوانی اور اس وقت جو دور گزر رہا ہے وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جو باتیں 5-7 منٹ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ صرف 5-7 منٹ کی ہی بات نہیں ہوتی، بلکہ پچھلے 15-17 سالوں کے میرے تجربات ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑی قدر کے ساتھ میں سن لیں اور دعاؤں سے نواز دیں، یہ میرے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، محبین اعلیٰ حضرت اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام احباب اہل سنت، آج کی یہ مبارک محفل ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے۔ ہم سب یہاں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے 108ویں قل شریف کے موقع پر جمع ہوئے ہیں، اور اسی بابرکت نسبت سے یادگار تاج الشریعہ جامعہ الحبیب میں امام اعظم نالج ہال کی افتتاحی تقریب بھی منعقد ہو رہی ہے۔ یہ ہال جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں، میں جامعہ الحبیب کا ایک ادنا، کمزور اور ناچیز خادم، جسے ذمہ داران جامعہ نے ناظم اعلیٰ کی ذمہ داری سونپی ہے، اس حیثیت سے آپ تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی تشریف آوری ہمارے لیے عزت، حوصلہ اور دعا کا ذریعہ ہے۔ آپ کی آمد نے اس محفل کی رونق کو دوبالا کر دیا اور جامعہ الحبیب کے منتظمین، مدرسین اور طلباء کے دلوں کو خوشی سے بھر دیا۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود اس دینی، علمی اور روحانی تقریب میں شرکت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور جامعہ الحبیب کو دین و سنیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ حضرات گرامی وقار، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ہال کے افتتاح کے لیے دور و نزدیک کے لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں آپ کو بتاؤں، بڑا شکر گزار ہوں۔ اس وقت ہمارے درمیان کئی اہم شخصیتیں موجود ہیں جو اتنی شدید بارش کے باوجود بھوبنیشور اور ہمارے ضلع کے مختلف گوشوں سے باوجود سخت بارش کے، کیندرا پاڑا وغیرہ سے یہاں پہنچنا انہوں نے گوارا کیا، صعوبتیں برداشت کی، تو ان کا بھی ہم خاص طور پہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ہال کے افتتاح کے لیے دور و نزدیک کے لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو میں عرض کروں گا کہ اس ہال کی لمبائی اور چوڑائی کو نہ دیکھیے، بلکہ اس مقصد کو دیکھیے جس کے لیے یہ ہال تعمیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اصل بلندی عمارتوں کی نہیں، ایمان اور علم کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات،
یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ تو یہ ہال اگرچہ بظاہر چھوٹا ہے مگر انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، علم نافع کا مرکز بھی ہے، اور آنے والی نسلوں کے ایمان و کردار کی تعمیر کا ذریعہ بھی ہے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے قل شریف کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں جن کا نام آتے ہی علم کی عظمت، عشق رسول کی حرارت، فقہ کی گہرائی، قلم کی قوت اور دین متین کی خدمت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ بارگاہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ہے۔ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ گزارش کی کہ کل کی محفل میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فقہی انسائیکلوپیڈیا یعنی فتاوی رضویہ ہے اس کو لے کے محفل میں رکھیں۔ حضرت لوگوں نے پوچھا کہ فتاوی رضویہ محفل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہ کہا کہ تاکہ لوگ پوچھیں یہ کیا ہے اور جواب میں کہوں کہ یہ فتاوی رضویہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی محض ایک کتاب ہے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ امام احمد رضا نے مسلک کو دیا کیا ہے، قوم کو دیا کیا ہے، ملک کو دیا کیا ہے، دنیا کو دیا کیا ہے، کہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے جس کے 22,000 صفحات ہیں اور 6,000 سے زیادہ فتوے ہیں اس میں، اور تقریباً 1,000 سے زیادہ کتاب امام اہل سنت نے پوری قوم کو، امت مسلمہ کو دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، اور اگر ان کے احسان کو قوم بھلا دے، میں کہتا ہوں جو اتنے جلیل القدر عالم کے احسان کو بھلا دے تو اپنے ماں باپ کے احسان کو کیا بھلا یاد ہے؟ تو یہ ضرور دیکھ کر جائیے، یہ امت مسلمہ کی گردنوں میں ایک تعویذ ہے اعلیٰ حضرت کی جس کا نام فتاوی اعلیٰ حضرت ہے، فتاوی رضویہ ہے، جو فقہی فتاوے کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ ایک انسائیکلوپیڈیا ہے، ایک لائبریری ہے۔ ضرور دیکھ کر جائیے گا۔ ایک کتاب ہے یہ محض 30 والیومز، 1 سے لے کے 30 والیومز ہیں، 22,000 سے زیادہ صفحات ہیں اس میں، اور 6,000 سے زیادہ فتوے ہیں اس میں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جتنی زندگی جتنے گھنٹے اپنے گزارے ہیں اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ نے کم سے کم مدت میں اتنی تحریریں، اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ آج کے دور کا انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو مقصد یہ میرا یہی رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی مناظرہ کی محفل ہے، مناظرہ کی محفل نہیں، میں نے اس لیے رکھوایا کہ آپ پوچھیں کہ یہ کیا ہے اور جامعۃ الحبیب کے طلبہ کہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ خود جلیل القدر عالم تھے، اور اعلیٰ حضرت نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ صرف ایک فن کے عالم نہیں تھے، آپ فقہ، حدیث، تفسیر، علم کلام، شاعری، تصوف، فلسفہ، نفسیات، سائنس اور فلکیات جیسے مختلف علمی میدانوں سے وابستہ رہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی سب سے عظیم علمی خدمات میں فتاوی رضویہ کا نام بڑی شان سے لیا جاتا ہے۔ یہ فقہ حنفی کے فتاوی کا عظیم مجموعہ انسائیکلوپیڈیا ہے۔ اس کی جدید ایڈیشن 30 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں ہزاروں صفحات، ہزاروں سوالات کے جوابات اور متعدد تحقیقی رسائل شامل ہیں۔ یہ صرف فتووں کا مجموعہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور مختلف علوم کی روشنی میں مسائل کے تحقیقی جوابات کا ایک علمی خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ایک اور عظیم خدمت قرآن کریم کا اردو ترجمہ کنز الایمان ہے۔ یہ ترجمہ آپ کی معروف تصانیف میں شمار ہوتا ہے۔ آج بھی اہل محبت کے گھروں، مدارس اور مساجد میں کنز الایمان سے قرآن فہمی کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ صرف مفتی اور مفسر ہی نہیں
بلکہ نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ کا شعری مجموعہ حدائق بخشش آپ کی معروف تصنیفات میں شامل ہے۔ اس مجموعے کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا علم خشک نہیں تھا بلکہ عشق مصطفیٰ سے معمور تھا۔ آپ نے قلم سے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی، زبان سے بھی عشق رسول کا پیغام دیا اور اپنی پوری زندگی کو ادب مصطفیٰ کا آئینہ بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا۔ آپ نے بریلی شریف میں منظر اسلام کی بنیاد رکھی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ صرف تقریر نہیں کرتے بلکہ ادارے قائم کرتے ہیں، شاگرد تیار کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے علمی راستہ روشن کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کا آغاز کیا، جس کا مقصد دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام کی خدمت تھا۔ یہ پہلو ہمیں بتاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی فکر صرف کتابوں تک محدود نہ تھی بلکہ امت کی اصلاح، عقائد کی حفاظت، دین بیداری اور سنیت کے فروغ تک پھیلی ہوئی تھی۔ محترم حاضرین، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے علم کو عمل سے جوڑا، فقہ کو دلیل سے جوڑا، شاعری کو عشق رسول سے جوڑا اور دین کی خدمت کو اخلاص کے ساتھ جوڑا۔ آج اگر ہم واقعی اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت سے 3 سبق لینا ہوگا۔ پہلا سبق یہ ہے کہ علم حاصل کریں، دوسرا سبق یہ ہے کہ عشق رسول کو اپنا کردار بنائیں، اور تیسرا سبق یہ ہے کہ مسلک اہل سنت کی خدمت، حکمت اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا وصال 28 اکتوبر 1921 کو بریلی شریف میں ہوا اور آپ کا مزار مبارک بریلی شریف میں زیارت گاہ اہل محبت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کا فیضان ان کے وصال کے بعد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ان کی کتابیں بولتی ہیں، ان کے فتاوی رہنمائی کرتے ہیں، ان کا ترجمہ قرآن دلوں کو روشنی دیتا ہے اور عشق رسول آج بھی اہل محبت کے سینوں کو گرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کے علمی و روحانی فیض سے مالا مال فرمائے، جامع الحبیب کو دین و سنیت کی خدمت کا عظیم مرکز بنائے اور ہمیں سچا عاشق رسول، باعمل مسلمان اور اہل سنت کا باادب خادم بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اب 2 باتیں، میں چونکہ اساتذہ بھی ہیں، ہمارے ادارے کے طلبہ بھی ہیں اور آپ سب معاونین بھی ہیں، آپ لوگوں کی موجودگی میں برکتاً 2 باتیں، کچھ باتیں میں طلبہ سے اور کچھ باتیں اساتذہ سے باادب عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ معزز اساتذہ، طلبہ جامعہ، ذمہ داران جامعہ اور تمام حاضرین محفل کی موجودگی میں چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں یعنی جامعۃ الحبیب میں ابتدائی درجات کی تعلیم دی جاتی ہے، جسے ہم بنیادی تعلیم بھی کہتے ہیں، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کی مضبوطی اس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط رہتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہو تو اوپر کی خوبصورتی بھی دیر تک کام نہیں دیتی۔ بالکل اسی طرح ایک طالب علم کا پورا تعلیمی مستقبل اس کی ابتدائی اور بنیادی تعلیم پر قائم ہے۔ اگر ابتدائی تعلیم مضبوط ہو جائے تو آگے کا سفر آسان، روشن اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ پڑھائی کو معمولی نہ سمجھیں، دل لگا کر پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اپنے اساتذہ کا ادب کریں، وقت ضائع نہ کریں اور یہ یقین رکھیں کہ آج کی محنت ہی کل کی کامیابی کا راستہ بنے گی۔ اور محترم اساتذہ کرام، آپ کی خدمت میں بھی نہایت ادب سے عرض ہے کہ شخصیت سازی میں ہر استاذ کا کردار اہم ہوتا ہے، مگر ابتدائی درجات کے اساتذہ کا کردار سب سے زیادہ بنیادی اور مؤثر ہوتا ہے۔ آپ بچوں کے ذہن بناتے ہیں، ان کی عادتیں سنوارتے ہیں، ان کے اخلاق کو نکھارتے ہیں اور ان کے دل میں علم اور دین کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اصل شخصیت سازی میں بنیادی تعلیم دینے والے استاذ کا کردار ہوتا ہے، وہی اس کا معمار ہوتا ہے، اور بالواسطہ اسی استاذ کے لیے کہا گیا ہوگا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ طلباء پر خصوصی محنت کیجیے، انہیں صرف کتاب نہ پڑھائیے
بلکہ ادب، اخلاق، پابندی، دینی شعور اور اچھا کردار بھی سکھائیے۔ ایک اچھا استاد صرف سبق نہیں دیتا بلکہ زندگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ خوبصورت عمارت یقیناً نعمت ہے، مگر اصل روح اچھی تعلیم ہے۔ اگر عمارت اچھی ہو لیکن تعلیم کمزور ہو تو مقصد پورا نہیں ہوتا، اور اگر اچھی عمارت کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی ہو تو یہ واقعی سونے پر سہاگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے طلباء کو کامیاب، باادب اور دیندار بنائے، ہمارے اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے اور جامع الحبیب کو علم، عمل، ادب اور سنیت کا عظیم مرکز بنائے۔ حاضرین محفل، آپ سب حضرات سے نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ جامعۃ الحبیب کو آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی پشت پناہی کی بھی ضرورت ہے۔ ہم آپ سے صرف اتنی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس دلاتے رہیے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی دعائیں ہمارے لیے سہارا ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے طاقت ہے، اور آپ کی سرپرستی ہمارے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ دین کا کام اکیلے کسی فرد کا نہیں، کسی فرد سے نہیں، بلکہ اجتماعی تعاون سے آگے بڑھتا ہے۔ ادارے عمارتوں سے نہیں بنتے، اخلاص، محنت، دعا، تعاون اور اہل محبت کی توجہ سے بنتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات جامعۃ الحبیب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی توجہ میں رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو اس دینی و تعلیمی خدمت میں ہمارے معاون و مددگار بنے، کیونکہ حالت کچھ اس طرح ہے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی وقت غفلت کا نہیں، بیداری کا ہے۔ دین کی خدمت، نسلوں کی تربیت، طلبہ کی تعلیم، عقائد کی حفاظت اور سنیت کے فروغ کے لیے ہمیں جاگنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ زندگی بہت مختصر ہے اور کام بہت زیادہ ہیں، معلوم نہیں کب، کہاں، کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے۔ آج موقع ہے، سانسیں باقی ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان دعا کر سکتی ہے، قدم دین کی راہ میں چل سکتے ہیں، مال نیکی کے کام میں لگ سکتا ہے، اور وقت خدمت دین میں صرف ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرمائے مرحوم اشرف خان اور ان کی اہلیہ مرحومہ عابدہ بی بی کو، جن کے لخت جگر عزیزم ایڈوکیٹ عارف اور امتیاز اور میرے بہت سارے قریبی دوستوں نے، میں انہیں دوستوں ہی سے تعبیر کرتا ہوں، میرے بہت سارے اور بھی دوست ہیں جن کا سب کا نام لینا اس وقت دشوار ہے، کہ ان کے حوصلہ افزائی اور ان کے ساتھ میں اس کام کو ممکن کیا کہ آج یہ ہال بن کر آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ کل جب آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر قیامت تک قبر کا سفر ہوگا، وہاں کوئی منصب کام نہیں آئے گا، کوئی شہرت ساتھ نہیں جائے گی، کوئی ظاہری شان باقی نہیں رہے گی۔ قبر میں ہمارا حال، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہماری نیت، ہماری خدمت، ہماری نماز، ہمارا اخلاق اور ہماری دینداری طے کرے گی۔ اس لیے ہمیں ایک مخصوص وقت تک اس دنیا میں رہ کر دین کی خدمت کرنی ہے، طلباء کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اہل سنت کی نسلوں کو علم، ادب اور عقیدہ صحیحہ سے جوڑنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سفر آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ لہٰذا آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ جامع الحبیب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس ادارے کی تعلیمی، دینی اور اصلاحی خدمات میں اپنی توجہ، تعاون اور سرپرستی شامل فرمائیں۔ یہ کام ہمارا ذاتی کام نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، سنیت کا کام ہے، نسلوں کی حفاظت کا کام ہے۔ دعا کریں کہ امین شریعت ڈائننگ ہال جو انڈر کنسٹرکشن ہے، اور باب تاج الشریعہ اور بھی دیگر پروجیکٹس جو چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اسباب پیدا فرما دے اور جلد وہ کام پورے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو نیک اعمال سے آباد فرمائے، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، جامع الحبیب کو ترقی عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔